ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے مدرسہ صوت الاسلام روحانے کا یہ سالانہ قرآن پاک کا جلسہ ہے۔ اس مدرسے میں 9 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور جو یہاں لڑکیوں کا نظام تعلیم و تربیت چلتا ہے اس میں 13 بچیوں کی بخاری شریف مشکا شریف آج پوری ہوئی ہے۔ یہ ہمارے محترم فاضل دوست قاری عبدالواجد صاحب کاشفی کی محنتوں کا اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں اور ان کے مخلصین معاونین کی محبتوں کا صلہ ہے۔ قاری عبدالواجد صاحب کاشفی ہیں، جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور میں انہوں نے پڑھا ہے، اور میں بھی کاشفی ہوں۔ میں نے بھی 6 سال وہیں پر تعلیم حاصل کی ہے، اور کاشف العلوم کی دردآشنا محبت بھری سرزمین اور وہاں کا مردم ساز مردمگر ماحول الحمدللہ مجھے بھی میسر رہا ہے، اور اسی کی بدولت میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ قاری عبدالواجد صاحب ماشاءاللہ ہم سے بہت زیادہ بافید ہیں۔ ابھی ان کی جوانی کا ایک حساب سے آغاز ہے، اور انہوں نے الحمدللہ یہ 2 اتنے بڑے کام شروع کیے ہیں۔ یہ ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، ان کے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، اور ان کے والدین کی خاص توجہ اور محبت ان کے شامل حال ہے کہ انہوں نے ان 2 بڑے اداروں کی بنیاد ڈالی، اور ان بڑے اداروں کا الحمدللہ فیض ہونے لگا ہے۔ کسی مدرسے میں 13 بچیوں کا مشکا شریف پڑھ دینا اور 9 بچوں کا حافظ قرآن پاک ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں کہ ہم اپنا قرآن پاک کس کو عطا کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ کی جگہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے کچھ کو منتخب کر اپنے قرآن پاک کا، اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 9 بچوں کو اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا اور اس کا وارث بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ان کے گھر والے اس موقع کے اوپر جتنی خوشی کریں وہ کم ہے۔ بے شک محنت مدرسے کی بھی ہے، اساتذہ کرام کی بھی ہے، اور محنت والدین کی بھی ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی محتمیم اپنے بیٹے کو بھی، کوئی بڑے سے بڑا استاد اپنے پوتے کو بھی قرآن پاک کا حافظ نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دو یہ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کرے، فرحت کرے، ایسی خوشی کرے کہ جس خوشی میں اکڑ بھی ہو۔ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک دولت دی ہے وہ بہت قابل مبارکباد ہیں، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ باقی جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اس مدرسے میں، وہ بھی یہاں سے جذبہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے اور قرآن پاک کے داعی بنیں گے۔ جیسے 9 بچوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی تمنا کریں گے کہ دولت اور یہ نعمت ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ یہ دولت اور نعمت ہمارے گھر میں آ جائے، ہم یہ تمنا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت میں ایسا تاج عطا کریں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ تو بتایا جائے گا کہ حافظ قرآن پاک کی امی اور حافظ قرآن پاک کے ابو ہیں۔ ہم اس لیے بھی اس بات کی تمنا کریں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اس کے خاندان کے 10 لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، یہ حافظ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا، یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر نے حافظ کو 10 خاندان کے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کا اشارہ فرمایا ہے۔ اے اللہ میرے خاندان کے 10 لوگ جہنم میں ہیں، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، تو اللہ 10 جہنمی لوگوں کو حافظ کی سفارش کی بنیاد پر جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے، آپ اس بات کی تمنا کرو کہ دولت جو اس صوت الاسلام کی مٹی نے اللہ کے فضل و کرم سے، یہاں کے مربیانہ ماحول نے، یہاں کے اساتذہ کرام نے ان بچوں کو عطا کی ہے، یہ دولت آپ کے پاس بھی ہے۔ اور اس لیے بھی حدیث شریف میں آتا ہے حافظ بندہ قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ان کے والد والدہ کے درجے اللہ بلند کریں گے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے اور ان کے والدین کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اس لیے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ یہ حافظ بندہ ہے، آپ اس کا اعزاز فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ بندے کو کرامت کا تاج عطا کریں گے۔ قرآن پاک عرض کرے گا اے اللہ اس میں کچھ اضافہ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ حافظ بندوں کو یہ پوشاک، یہ حلہ، یہ لباس ایسا عطا کریں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک عرض کرے گا اے اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں حافظ سے خوش ہو گیا ہوں۔ اور پھر اعلان ہوگا اے حافظ بندے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ وہ ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ آپ سے درخواست کرتا ہے، یہ پروگرام کہ آپ یہاں سے جذبہ، یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک سے جوڑیں گے، قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے۔ یہ دولت آپ کے گھر میں آ گئی تو یاد رکھیے پوری دنیا آپ کے گھر میں آ گئی، جنت آپ کے گھر میں آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں۔ جو بندہ اپنے سینے میں قرآن پاک لیے بیٹھا ہے وہ پوری جنت اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی تمنا کریں، کوشش کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے آرزو کریں کہ دولت ہمارے بچوں کو مل جائے، ہمارے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اس قرآن پاک کے حافظ ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر آدمی رشک کر سکتا ہے۔ حسد کرنا تو کسی پر جائز نہیں ہے، مگر رشک کرنا 2 آدمیوں پر ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کی دولت دی، اور دن اور رات کی گھڑیوں میں وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کے مزے لیتا ہے، آدمی رشک کر سکتا ہے۔ اے اللہ، یہ دولت جیسے آپ نے عبداللہ کے بیٹوں کو دی، عبد الرحمن کے بیٹے کو دی، پوہانے کے بچے کو دی، اے اللہ یہ دولت میرے بچے کو بھی عطا کر دے۔ یہ چیز قابل رشک ہے، اور قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محمد یہ قرآن پاک یہ تمہارے لیے ذکر کی چیز ہے اور تمہارے لیے فخر کی چیز ہے، تمہاری قوم کے لیے، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس شرف کو، اس عزت کو، اس وقار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے محنتیں کرو اور اس میں مسابقت کرو۔ یہ چیز آپ کو کیسے ملے گی؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان مدرسے کے بچوں کی آپ کو جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی، آپ کو ان کا احترام کرنا پڑے گا، آپ کو مسجد کے اماموں کو لوٹے بھر کر دینے پڑیں گے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہفتے میں روزانہ نہیں کم سے کم 2 مرتبہ دعا مانگنی پڑے گی۔ اے اللہ میرے بچوں کو بھی قرآن پاک کی دولت عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ والدین کی دعا ان کے بچوں کے حق میں قبول کرتے ہیں اگر والد اور والدہ دعا مانگے، اور اسی کے ساتھ آپ کے دل میں قرآن پاک کا ادب ہو، آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہو، آپ کے دل میں قرآن پاک کا احترام ہو، آپ کے دل میں قرآن پاک کی عظمت ہو، اور آپ آدھ گھنٹہ کم سے کم قرآن پاک کو کھول کر بیٹھیں، آپ اس کی زیارت کریں۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے کوئی بات نہیں ہے، آپ کھول کر بیٹھیں اور اس پر انگلی پھیرتے رہیں کہ یا اللہ تیرا قول سچا، تیری بات سچی ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی ہماری مادری علمی کے بہت بڑے استاد حدیث و تفسیر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت سے اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، نماز پڑھانا کوئی جانتا نہیں تھا، جنازہ رکھ کر بیٹھ گئے کوئی نماز پڑھانے والا آئے گا۔ شام سی کی ٹائم ایک صاحب آئے سائیکل پر بیٹھے ہوئے، ٹوپی انہوں نے اوڑھ رکھی تھی، پوچھا آپ جنازہ پڑھا دو گے نماز؟ کہ جی پڑھا دو۔ پڑھاؤ، نماز پڑھائے۔ اس آدمی نے سوچا چلو یار دفن میں بھی شریک ہو جاؤں، مٹی میں شریک ہو جاؤں۔ قبرستان گیا، دفن کرا، میت کو مٹی دلوائی۔ جب رات میں گھر آئے تو ان کے پاس ایک بہت اچھا کاغذ تھا، ان کا سرکاری نوکری کا، ان کے بینک کا کاغذ تھا۔ وہ کاغذ ان کے پاس سے گم ہو گیا۔ انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ مجھے بڑی دقت ہوگی، ان کو رات بھر بے چینی رہی۔ صبح اس گاؤں میں آئے، گاؤں کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا کاغذ گم ہو گیا سرکاری، اس میں میری تمام کی تمام چیزیں ہیں اور ایسا لگتا ہے وہ مٹی میں کہیں دب گیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم قبر کو کھولیں گے۔ تو لوگوں نے قبر کو کھولنا شروع کیا، قبر کھولتے رہے، جب آخر میں پہنچے تو پرچہ ان کو مل گیا۔ وہ صاحب بہت خوش ہوئے، گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، مگر اگلی بات یہ تھی کہ اس قبر سے بہت خوشبو آ رہی تھی، بہت خوشبو آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ میت کیا عمل کرتی تھی؟ کہ ایسا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ ان کے گھر گئے، ان کی ایک بیٹی نے بتایا کہ میرے ابا کا ایک خاص عمل تھا، میرے ابا قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تھے، رات میں جب گھر آتے تھے تو وضو کرتے تھے، قرآن پاک کو اٹھاتے، سر پر رکھتے، آنکھوں سے لگاتے، چومتے اور سینے سے لگاتے تھے اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور میرے ابا قرآن پاک کو دیکھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ یا اللہ یہ تیرا کتنا مبارک کلام ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، مگر یہ تیرا کلام سچا ہے۔ آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ جتنا ابا چاہتے قرآن پاک دیکھتے، روتے رہتے اور پھر بند کر رکھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بیٹا تمہارے ابا کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ قرآن پاک کو 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ آپ قرآن پاک کی زیارت کیا کرو۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس مدرسے میں آकर قرآن پاک سیکھیں۔ یہ مدرسہ سعود الاسلام صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ جو تاجر لوگ ہیں، مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، دستکار ہیں، جو بچے کالج کرتے ہیں، بڑی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، نیٹ کی تیاریاں کرتے ہیں، قرآن پاک ان کے لیے بہت ضروری ہے۔
اگر کسی سینے میں قرآن پاک نہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ویران گھر. ویران گھر میں کیا ہوتا ہے؟ گندگی ہوتی ہے، سانپ بچھو ہوتے ہیں، وہاں پر کتے بلیاں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. آدمی نے کپڑے اچھے پہن لیے مگر سینے میں قرآن پاک نہیں، اس کا سینہ ویران ہے. اس لیے قاری صاحب کے پاس آ کر آپ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرو. اگر آپ نے سیکھنا شروع کر دیا اور ابھی آپ نے ایک سورت سیکھی تھی اور آپ کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے میدان میں جہاں 9 حفاظ کھڑے ہوئے ہوں گے، جو ان کا درجہ ہوگا اللہ وہ درجہ آپ لوگوں کو عطا کریں گے. اس لیے قرآن پاک سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ، وصیت کر دو اپنی بیویوں کو کہ مجھے جو بھی آپ کو اولاد پیدا ہو اس کا قرآن پاک پڑھانا. ایک صاحب تھے، بہت بڑے گنہگار تھے، فاسق تھے اور بہت ساری بیماریاں ان میں تھی. انتقال کا وقت آیا، اپنی بیوی سے کہا اب میرا انتقال ہو جائے گا، تمہارے رحم سے جو بچہ پیدا ہو اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دینا مدرسے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا. جب بیٹا 4 سال کا ہو گیا، 4.5 سال کا، ان کی والدہ اپنے بچے کو لے کر مثلاً سعود الاسلام میں آئی اور قاری عبدالواجد صاحب کاشفی سے کہا مولانا یہ یتیم بچہ ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے باپ کی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا قرآن پاک پڑھ لے، میں پڑھنا نہیں جانتی ہوں، آپ اس کو قرآن پاک پڑھا دو. کہا بیٹھو بیٹا اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کا عذاب ختم کر دو. پوچھا یا اللہ اس کی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کا معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی تتلاٹ والی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. اے میرے فرشتوں، اس کا بچہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہاں سے جوڑو. آپ کے بچے اس مدرسے سے جڑ جائیں گے، اسکول والے بچے، آپ کی بچیاں قاری صاحب کے لڑکیوں کے مدرسے سے جڑ جائیں گی. بہت بڑا کام یہ ہوگا، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ بچے کبھی مرتد نہیں ہوگی. ان بچوں کو پتہ لگ جائے گا قرآن پاک کیا ہے، جزاک اللہ کیا ہے، ماشاءاللہ کیا ہے، رحل کیا ہے، تہجد کیا ہے، اشراق کیا ہے، اوابین کیا ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اور جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھیں. زیادہ سے زیادہ حدیث شریف میں آتا ہے 40 دن میں قرآن پاک پورا کر لینا چاہیے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو 3 دن میں، 10 دن میں، 7 دن میں قرآن پاک پورا کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 مہینے میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک پورے کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو 1 دن میں 8 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے زیادہ نہ صحیح آپ 40 دن میں قرآن پاک پورا کر لو. البتہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں آپ قرآن پاک بہت زیادہ پڑھو. آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم 10 قرآن پاک پڑھیں گے، ہم 1 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں گے، ہم 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، ہم تہجد کا اہتمام کریں گے، ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری دلہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی اور افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے ہم دسترخوان بچھا کر دعائیں مانگیں گے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے رمضان ناراض ہو. ایس مرتبہ کا رمضان ایسا گزرے گا جس میں چوری نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، بہتان نہیں ہوگا. ایسا رمضان گزاریں گے کہ ہماری بچیاں بھی رمضان میں بازاروں میں نہیں جائیں گی. ہم اس کی تیاری کریں گے، کوشش کریں گے. تو آپ 40 دن میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک پورا کریں. آپ 1 لفظ پڑھیں گے اللہ آپ کو 10 نیکی دیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں وضو کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ 25 نیکی دیں گے، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے تو اللہ 50 نیکی دیں گے، کھڑے ہو کر پڑھو گے تو اللہ 100 نیکی دیں گے. اٹھ جاؤ تہجد میں 4:30 بجے 5 بجے پورا گاؤں بیدار ہو جائے. رات میں جلدی سو اور صبح میں جلدی اٹھو. کسی گھر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہماری بوڑھی ماں تہجد میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہی ہے، کوئی ہمارے بوڑھے ابا تہجد میں سورہ نبا پڑھ رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. جب گھروں میں قرآن پاک آئے گا تو معاشرہ ترقی کرے گا، اوپر اٹھے گا، کامیاب ہوگا، حکومت آپ کی ہوگی،
جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا تھا، تو آسمان نے ہماری بات مانی، زمین نے مانی، دریاؤں نے مانی، پہاڑوں نے مانی، اور جنگل کے موذی جانوروں نے ہماری باتیں مانی۔ اور آج جب ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو ہمارا بچہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے قرآن پاک سے جڑو۔ انتقال کا وقت ہوگا، قرآن پاک سرانے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا، قرآن پاک آپ کے سینے کے سامنے ہوگا۔ قبر میں جانا ہے، قبر برحق ہے، برزخ برحق ہے، وہاں پر جائیں گے تو قرآن پاک جلوگر ہوگا، فرمائے گا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا قرآن پاک ہوں۔ اور حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں قرآن پاک کھڑا ہوگا، آپ کی سفارش کرے گا۔ اس لیے یہ پروگرام آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ اپنے بچوں کی خاطر اس قرآن پاک سے جوڑو۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا ہے، حدیث شریف میں کیا کہا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ ہم نے قرآن پاک کو تعویذوں کی کتاب سمجھا، برکت کی کتاب سمجھا، جنات بھگانے کی کتاب سمجھا۔ جنات آ گئے، فلاں کا انتقال ہو رہا ہے، بچوں کو بلا لو۔ ہم نے مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا لو، قرآن پاک پڑھ دیں گے۔ ہم نے مال بنایا ہے، بچوں کو بلا لو۔ بے شک یہ چیزیں قرآن پاک سے حاصل ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک اس لیے آیا تھا آپ کی زندگی قرآن پاک کے مزاج کے مطابق گزرے۔ برادری، خاندان، علاقہ بعد میں ہے، پہلے قرآن پاک ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ اب غور کریں قرآن پاک نے کیا کہا، حدیث پاک نے کیا کہا۔ کیا کہیں قرآن پاک میں آیا ہے کیا آپ جہیز دیں؟ کیا قرآن پاک میں کہیں آیا ہے کیا آپ منڈا کریں؟ کیا قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ سگائیاں کریں؟ کیا قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ کھڑے کھڑے کھانا کھائیں؟ کیا قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ سودی کام کریں؟ پورا معاشرہ ہمارا وہ قرآن پاک سے بغاوت کرتا ہے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے آپ اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے دولت اللہ ان بچوں کو عطا کی ہمیں بھی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ اس اتنے بڑے پروگرام کو جو آپ نے کرایا آپ کے حکم سے ہوا، آپ کے فضل سے ہوا، آپ کے کرم سے ہوا، آپ نے توفیق دی۔ ہم گنہگاروں کو اس کے لئے منتخب کیا، مدرسے کے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو، اہل تعلق کو، اہل بستی کو اس کے لئے آمادہ کیا، اور یہ اتنا اچھا پروگرام اب تک مکمل ہوا۔ اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، مستورات کے پروگرام کو بھی قبول فرما، اور منصورات مردوں کے اس پروگرام کو بھی قبول فرما۔ ان نو بچوں کو دین کے داعی بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کے امام بنا، ان بچوں کو کام کا میدان عطا فرما۔ اس قرآن پاک کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش فرما۔ حضرت انبیاء علیہ السلام، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ارواح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ چاروں سلسلے کے تمام بزرگان دین کے ارواح کو، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مجھ سمیت ہمارے ددھیال میں، ننیال میں، سسرال میں، جو آپ کو پیارے ہوئے، اے اللہ ان کی ارواح کو، غزہ کے شہداء کی ارواح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ ہمارے حضرت قاری عبدالواجد صاحب کی، اے اللہ والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش فرما۔ مولانا عبدالواجد صاحب بھی آپ کو پیارے ہوئے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش فرما، اور امت کے ایک فرد کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب پیش فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس پورے مجمع کو عطا فرما، اس پورے علاقے کو عطا فرما۔ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹیوں کی تمنا بیٹیاں عطا فرما، گھروں میں جوان بچے بچیاں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان شریف عطا فرما، تراویح عطا فرما، اعتکاف عطا فرما، شب قدر عطا فرما۔
افطار کی دعائیں عطا فرما۔ اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کو وصول کرنے کی حلاوت کے ساتھ لذت کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا عبدالقاری عبدالواجد صاحب کو، یہاں کے اساتذہ کو بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بہت سے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ جن لوگوں نے اس جلسے میں تعاون دیا، اتنا بڑا شامیانہ لگایا، کھانے کا اہتمام کیا، علماء کرام کے آنے جانے کا انتظام کیا، جو علماء کرام یہاں تشریف لائے، انہیں پروگرام کیے، نظامت کی، تقریریں کی، مفتی وسیم صاحب نے پسندہ کرایا، اور ہماری بہت سی معلمات نے اپنے بیانات کیے۔ اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس مدرسے کو سنوارا، خوبصورت بنایا، اپنی تقریریں یاد کی، مکالمے یاد کیے۔ جو لوگوں نے یہاں پر دکانیں لگائی اور اللہ اس میں اتنے بڑے مائک کا انتظام کیا، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ آپ کے گنہگار بندے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آنکھیں گندی، دل گندا، زبان گندی، منہ گندا، گناہ کرتے کرتے خون سڑ گیا، گوشت بدبودار ہو چکا ہے۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آج مر گئے مولا، کل کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قبر پر بھی جانے والا نہیں، جو جا سکتے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ اے اللہ اس مجلس میں ہم کو بخشش کا پروانہ عطا فرما، مغفرت کا پروانہ عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہندوستان میں امن و سکون کی فضا پیدا فرما، اس ملک کو خوشحالی عطا فرما، ترقی عطا فرما، کسی بھی طرح کے فتنے سے بگاڑ سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اور یہ امت مسلمہ جو یہاں صرف اور صرف تیرے رحم و کرم پر ہے، اس کی دستگیری فرما، اسے ضائع ہونے سے بچا، برباد ہونے سے بچا، اس کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا تحفظ فرما۔ اے اللہ برقعوں کی حفاظت فرما، داڑھیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری تجارت، مزدوری، کاشتکاری، دستکاری کی حفاظت فرما، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ ڈرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، رونے والی آنکھ عطا فرما، بدن سالم عطا فرما۔ بہت سے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما، حج عطا فرما، عمرہ عطا فرما، زمزم عطا فرما، کھجوریں عطا فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما۔ ہمارے علماء کرام کی عمروں میں بہت بہت برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ائمہ اعظام پر اپنا کرم فرما، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیکی عطا فرما، دین عطا فرما، علم عطا فرما۔ بہت سی دعات جیل کی سلاخوں میں ہیں، باعزت بری فرما، ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ اپنے وقت پر ایمان والی موت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما، سجدے والی موت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت میسر فرما، قبر کو تحت نظر کشادہ فرما، آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ اے کریم مولا جو کچھ مانگا آپ سے مانگا ہے، دھکا دینے والوں سے نہیں مانگا، ٹھوکریں مارنے والوں سے نہیں مانگا، اپنے کریم مولا سے مانگا ہے جو عطا کرنے والا ہے، مانگنے کا حکم فرماتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے وقت میں مانگا مولا ہمیں کوئی دینے والا نہیں، کوئی سروں پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں، غیر تو غیر تھے اپنے بیگانے ہو چکے مولا، آپ ہی کی ذات اول ہے، آپ ہی کی ذات آخر ہے، آپ ہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہیں، آپ ہی زخمی طبیعتوں کا مداوا ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ تواب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس مانگنے کو قبول فرما۔ اللہ بے شک مانگنا نہیں آتا، ہم تو ہاتھ پھیلانا بھی نہیں جانتے، ہم تو بھی بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، ہم سے تو بھی قرآن پاک کھولنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ آپ سے دینا آتا ہے، ہم لینا نہیں جانتے، آپ عطا کرنا جانتے ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں جانتا، اس کی ماں پلانا جانتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں کاجل ڈالتی، اس کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ اے کریم مولا اس بچے سے زیادہ کمزور ہے، آپ کی محبت ماں کی محبت سے بڑھ کر
ہم سے لینا نہیں آتا، آپ سے عطا کرنا آتا ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت اللہ متناہیہ کے صدقے سے اے اللہ ہم کو عطا فرما، اے اللہ ہم کو غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، دوسروں کے ظلم و ستم سے بچا، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، ہمیں اعتماد عطا فرما، امت کو حوصلہ عطا فرما، امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما کہ اللہ یہ امت تیرے پیارے پیغمبر کی بڑی لاڈلی امت ہے، تیرے پیارے پیغمبر نے اس کے لیے بڑے مجاہدے کیے، محنتیں کی، اس کے لیے مشقتیں جھیلی، آنسو بہائے، آج یہ امت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی، برباد ہو چکی، ذلیل ہو چکی۔ اس امت پر اپنا کرم فرما، اس امت کی دستگیری فرما، اس امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس امت کو قرآن پاک عطا فرما، اپنا مبارک نام عطا فرما، حدیث پاک عطا فرما، تہجد عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، پیغمبری جذبہ عطا فرما، پیغمبری سود عطا فرما، پیغمبری ادائیں عطا فرما، پیغمبری اسوہ عطا فرما، پیغمبری طریقہ عطا فرما۔ اس امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اس امت کو شعور عطا فرما، عقل عطا فرما، اس امت کو اتحاد عطا فرما، اس امت کو اچھے ڈاکٹر عطا فرما، اچھے جج عطا فرما، اچھے وکلاء عطا فرما، اچھے علماء محدثین مفسرین عطا فرما، اچھے مدارس عطا فرما، اچھے کالج عطا فرما۔ اس امت کی دستگیری فرما، اس امت کو ڈوبنے سے بچا، اس امت کو ضائع ہونے سے بچا، اس امت کو برباد ہونے سے بچا، اس امت کی تہذیب کی حفاظت فرما، اس امت کے عقائد کا تحفظ فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھے والدین پر کرم فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نوازوں نوازوں دامادوں متعلقین پر کرم فرما۔ مدرسے کے ساتھی کرام کو معلمات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے محنتیں کی، بچوں کو تیار کیا، ان بچوں کو آراستہ کیا، ان بچوں کی زبانوں کو سنوارا، ان کی گرہوں کو کھولا، ان بچوں کی زبان کی کثافتوں کو دور کیا، ان میں اعتماد پیدا کیا، ان بچوں کی زبانوں کو حسن بخشا۔ اے اللہ انہوں نے بہت محنتیں کی، بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، اور قاری صاحب کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں پیدا فرما، ان کے گھروں کا تحفظ فرما، ان کے والدین پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ قاری صاحب کو بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دور سے اور قریب سے، اپنے دوسرے اور بچے جوان بوڑھے عورتیں بہت سو نے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آئندہ سال بھی سعادت برکت عطا فرما، ہمارے رفقائے سفر کی اس جگہ حاضری کو قبول فرما، ہمارے دوست مولانا عبید اللہ صاحب کو بہت بہت اچھا بدلہ عطا فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، فاروق عمر عثمان علی ابو بکر و حیدر کرار عطا فرما، اور بہت بہت خیر کے فیصلے فرما، دارالعلوم مدارالعلوم ندوے کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کا تحفظ فرما، ہمارے معہد کو، طلباء کو، اساتذہ کو، معاونین کو، ذمہ دار ادارہ کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اللہ جو کچھ مانگا آپ سے مانگا ہے، مانگنے کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسم اعظم کی برکت سے، اپنے عرش و کرسی لوح قلم کے واسطے سے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین کی برکت سے، اس مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہو، اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔